السلام علیکم۔ آج 15 نومبر 2020 روز اتوار۔ پاکستان بھر کی خبروں کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان نے کفالت پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی منظوری دے دی۔ کورونا وبا کے پیش نظر شہریوں کی حفاظت اور معاشی سرگرمیوں میں استحکام و بڑھوتری دونوں مقصود ہیں۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب۔ ریلوے سپریم کورٹ کے حکم کے تحت 19 نومبر سے کراچی سرکلر ریلوے چلانے جا رہا ہے۔ گریڈ 1 سے گریڈ 4 کے ملازمین کو پینشن کی ادائیگی کے چیک کے اجراء کے لیے وزیر اعظم کو ہیڈ کوارٹر دورے کی دعوت دیں گے۔ محکمہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو 126 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان پہنچا۔ شاہ محمود قریشی۔ افغانستان میں موجود بھارتی کرنل راجیش دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ترجمان پاک فوج نے ثبوت پیش کر دیے۔ پاکستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے پیچھے بھارت ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار ڈی جی ISPR۔ بھارتی ایجنسیاں دہشت گردی کے 87 کیمپ چلا رہی ہیں۔ ترجمان پاک فوج۔ دہشت گردوں کے 66 تربیتی مراکز افغانستان اور 21 بھارت میں ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار۔ بھارت نے قندھار میں دہشت گردوں کے کیمپ کے لیے $30 ملین لگائے۔ ڈی جی ISPR کی میڈیا کو بریفنگ۔ بھارت حکومت ایک سرکش اور بدمعاش قوم کا روپ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی۔ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس۔ 2001 سے 2020 تک دہشت گرد حملوں کے اعداد و شمار دکھائے گئے۔ 19,130 دہشت گرد حملے پاکستانیوں نے برداشت کیے۔ 83,000 سے زائد افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس۔ بھارت نومبر اور دسمبر میں کراچی، لاہور اور پشاور میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ CPEC کو نشانہ بنانے کے لیے بھارت نے انٹیلیجنس ایجنسی میں سیل قائم کر لیا۔ مودی براہ راست سربراہی کر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی۔ شاہ محمود قریشی کی بھارت کی جانب سے LOC پر بزدلانہ کارروائی اور معصوم شہریوں کی شہادت کے واقعے کی مذمت۔ بھارت کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی ڈی جی ISPR کی ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ بھارتی فوج شہید کشمیری نوجوانوں کی میتیں اہل خانہ کے سپرد نہیں کر رہی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ شہداء جاری تحریک آزادی کا حقیقی اثاثہ ہیں۔ کشمیر اپنے عظیم شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ مولوی بشیر احمد۔ ذیابیطس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ۔ پاکستان چوتھے نمبر پر آ گیا۔ انسولین کے ذریعے ہی شوگر لیول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سیمینار سے ڈاکٹر شمیم قریشی اور دیگر کا خطاب۔ صوبائی حکومت کی عوام کو ریلیف دینے کی خاطر چینی کی درآمد شدہ چینی سستا بازاروں اور جنرل سٹورز میں شہریوں کو 87 روپے 50 پیسے فی کلو فراہم کی جائے گی۔ محکمہ خوراک۔ سردی میں اضافے کے ساتھ کرونا وائرس بھی بڑھنے شروع ہو گئے۔ مرتضی وہاب۔ کرونا وائرس کے کیسز کی شرح 7.5% تک پہنچ چکی ہے۔ کرونا وائرس کی پہلی لہر میں احتیاط کے پیش نظر یہ شرح صرف 1.5-2% تھی۔ ترجمان سندھ حکومت۔ کچھ خبریں بلوچستان سے۔ بھاگ کے عوام 15 سال سے زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ارباب حاجی شبیر احمد ایری۔ علاقے کے 2 صوبائی وزراء ہونے کے باوجود سنوائی نہ ہونا افسوسناک ہے۔ نوٹس نہ لیا گیا تو سخت احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ رہنما بولان یوتھ اتحاد۔ کوئٹہ حکومت کی جانب سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سماجی کارکن کاشف حیدری۔ شہر میں شروع ہونے والی مہنگائی کی لہر تاحال برقرار۔ ٹماٹر 250، مٹر اور بھنڈی 200 روپے، مرغی کا گوشت 350 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ ہمارے اہلکار دن رات محنت کر کے پورے شہر کو پانی کی سپلائی کرتے ہیں۔ محمد طاہر لہڑی۔ محکمے کے ساتھ ساتھ عوام کا ہمارے ساتھ تعاون بھی ضروری ہے۔ SDOPHE۔ اپوزیشن کی تقاریر سے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں اپنی شکست کو دھاندلی کا نام دیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز۔ یہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہیں۔ شیخ رشید گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج کو CPEC کے مستقبل سے جوڑنے کی وضاحت کریں۔ شہری رحمان۔ پاکستان ریلوے 19 نومبر سے کراچی سرکلر ریلوے کی مرحلہ وار بحالی کا آغاز کر دے گا۔ میری اور شہید بے نظیر بھٹو کی بیٹی بختاور بھٹو زرداری کی محمود چودھری سے منگنی 27 نومبر کو طے ہوئی ہے۔ آصف زرداری کی تصدیق۔
سیاسی مشیر وہ ہے جو کبھی کونسلر بھی نہیں بن سکا۔ طلال چودھری کا شہباز گل کو جواب۔ پی ٹی آئی صرف ایک صورت جیت سکتی ہے جب پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشن سے نکال دیے جائیں۔ چینی ساختہ ویکسین پر ٹرائل جاری۔ تجربہ کامیاب ہوا تو پاکستان ویکسین استعمال کرنے والا پہلا ملک ہوگا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی تاحال رپورٹ نہیں آئی، مطلب مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت کی میڈیا سے گفتگو۔ جیو نیوز کے رپورٹر سینئر صحافی ارشد وحید چودھری کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ سیاسی، مذہبی، سماجی شخصیات اور صحافتی حلقوں سے وابستہ متعدد افراد کا ارشد وحید کے انتقال پر افسوس کا اظہار، دعائے مغفرت۔ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج نے alibaba.com کی طرز پر ای کامرس پلیٹ فارم کی تیاری شروع کر دی۔ پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستانی کسانوں اور کاشتکاروں کو بین الاقوامی مارکیٹ سے منسلک کیا جائے گا۔ اور اب پنجاب سے خبریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ان ایکشن۔ تربت سے واپسی پر رات گئے ملتان شہر کا نجی گاڑی میں بغیر پروٹوکول دورہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے صبح نشتر ہسپتال ملتان کا بھی بغیر پروٹوکول اچانک دورہ کیا۔ پرائیویٹ گاڑی میں اچانک ہسپتال پہنچے۔ انتظامیہ اور پولیس حکام لا علم۔ ملتان میں صفائی کی صورتحال، شہری سہولتوں اور نشتر ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ صفائی کی خراب صورتحال اور علاج معالجے کے حوالے سے عوامی شکایات پر چیف ایگزیکٹو آفیسر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ایم ایس نشتر ہسپتال معطل۔ جناح ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے پل کی تعمیر مکمل۔ فردوس مارکیٹ گلبرگ کے قریب تعمیر کیے جانے والے انڈر پاس کا نام لال شہباز قلندر انڈر پاس رکھ دیا گیا۔ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر 4 شادی ہالز کے مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیز رفتاری کے باعث لوڈر رکشہ سوار اپنے ہی رکشہ تلے آ کر جاں بحق۔ انتظامات مکمل۔ پولنگ عملے تیز رفتاری کے باعث لوڈر رکشہ سوار اپنے ہی رکشہ تلے آ کر جاں بحق۔ گلگت بلتستان میں انتخابات آج ہوں گے۔ پولنگ سٹیشنوں پر امن و امان کے قیام کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ پولنگ عملے کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ضروری حفاظتی سامان کا اجراء۔ حفاظتی سامان میں ماسک، گلوز، ہینڈ سینیٹائزر، معلوماتی پوسٹرز اور پلاسٹک فیس کور شامل۔ وفاق پاکستان آج تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ آئین پسندی اور قانون کی حکمرانی کے راستے کے بغیر فیڈریشن کمزور ہوگی۔ رضا ربانی۔ اپوزیشن کا بیانیہ بھارت کی مدد کر رہا ہے، سید علی زیدی۔ اگر اس ملک کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے تو پاکستان میں صدقہ دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور۔ پورٹ قاسم کا 2008 سے فائنینشیل آڈٹ ہی نہیں ہوا تھا، اپنی پاکستان میرین سروسز کمپنی بنائیں گے۔ قرآن اندازی کی تقریب سے خطاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بہت اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ حلیم عادل شیخ۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت علیحدگی پسند تنظیموں پر اربوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس۔ تیز تر معاشی نشو و نما کی خاطر کاروباروں پر سے ٹیکسوں کا بوجھ کم کر دیا جائے گا۔ حماد اظہر۔ کورونا کی وجہ سے بھارت کی معیشت 10% سے زائد سکڑی۔ پاکستان کی معیشت مثبت ترقی کا رجحان ظاہر کر رہی ہے۔ ستمبر کے دوران انڈسٹری کمپوننٹس کی نشو و نما 7.5% رہی۔ سیمنٹ اور یوریا فرٹیلائزرز کی کھپت اس وقت تاریخی ہیں۔ وفاقی وزیر۔ سندھ۔ اپوزیشن کا بیانیہ بھارت کی مدد کر رہا ہے، سید علی زیدی۔ اگر اس ملک کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے تو پاکستان میں صدقہ دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور۔ پورٹ قاسم کا 2008 سے فائنینشیل آڈٹ ہی نہیں ہوا تھا، اپنی پاکستان میرین سروسز کمپنی بنائیں گے۔ قرآن اندازی کی تقریب سے خطاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بہت اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ حلیم عادل شیخ۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت علیحدگی پسند تنظیموں پر اربوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیشنل جرنلسٹ ڈے 19 نومبر کو منایا جائے گا۔ بابا درندہ اگر بھاگا بھی تو میں پکڑ لوں گی، مجھے وہ ہاتھ بھی لگائے تو آپ نے جذباتی نہیں ہونا۔ بہادر تھانے دار محمد بخش کی بہادر بیٹی کے الفاظ۔ اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا کر ایک ملزم کو پکڑا۔ انٹرنیشنل لائرز فورم کی جانب سے دیوالی کی تقریب کا انعقاد۔ مودی سرکار آج کی تقریب دیکھ لے کہ کس طرح پاکستان میں ہم آزاد ہیں۔ لال جی پٹیل۔
مودی سرکار آج کی تقریب دیکھ لے کہ کس طرح پاکستان میں ہم آزاد ہیں۔ لال جی پٹیل آباد میں پانی کا بحران، واٹر سپلائی سے شہر کو پانی کی فراہمی بند۔